تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم۔ گانے باجے سننا کس کا کردار ہے اور تلاوت قرآن مجید کرنا کس کا کردار ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں یزید کے کردار میں جو سب سے پہلی خرابی بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ گانے باجے سنتا تھا۔ وہ راگ باجے، ڈھول ڈھمکے اور گانے باجے سنتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صرف راگ باجے سنتے ہیں، ان راگ باجوں میں ڈھول ڈھمکوں میں گانا نہیں ہوتا، صرف ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صرف گانا سنتے تھے، گلوکارائیں، مغنیات، گانے والیاں، عیاش لوگ لونڈیاں خریدتے تھے جو گانے گاتی تھیں، وہ صرف گانے گاتی تھی، ساتھ میں راگ، گانے باجے، میوزک نہیں ہوتے تھے۔ پھر یہ شروع ہو گیا سلسلہ کہ گانا بھی ہو اور ساتھ میں راگ بھی ہو، باجے بھی ہوں، میوزک اور موسیقی بھی ہو۔ اس لیے یہ دونوں الگ الگ خرابیاں جو یزید میں پائی جاتی تھیں کہ وہ گانے باجے بھی سنتا تھا اور راگ بھی سنتا تھا۔ یہ کردار یزید ہے۔ گانے سننا، میوزک سننا، ڈھول ڈھماکے سننا، یہ کردار یزید ہے۔ اور کردار حسین کیا ہے؟ فاطمہ کا بیٹا حسین قرآن پڑھتا تھا اور قرآن سنتا تھا۔ اب یہ دو کردار سامنے ہیں، ایک قرآن پڑھنے اور سننے والا اور ایک گانے باجے سننے والا۔ اب مجھے بتائیں میری بہن، بیٹیاں اور بھائی کہ آپ کے گھر میں کون سا کردار ادا ہوتا ہے؟ آپ کے گھر میں کیا سنا جاتا ہے؟ گانے باجے سنے جاتے ہیں یا قرآن پاک پڑھا اور سنا جاتا ہے؟ یہ ہوٹلوں پہ گانے چلتے ہیں یا قرآن چلتا ہے؟ یہ رکشے والے، یہ بسوں والے، یہ گاڑیوں والے جب سفر پہ ہوتے ہیں یہ گانے چلاتے ہیں یا قرآن؟ اور جب ہمارے گھروں میں بیٹوں کی شادیاں ہوں تو 2 ہفتے پہلے ہی ڈیک لگ جاتے ہیں، تو ان ڈیکوں پر گانے چلتے ہیں یا قرآن چلتا ہے؟ اور شادی کے قریب کچھ دن پہلے، 1-2 دن پہلے، گھر کی بہو بیٹیاں ڈیک لگا کر جو ڈانس کرتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اور ہمارے جوان لڑکے اور لڑکیاں جن کے پاس موبائل ہے، بے شک وہ سادہ موبائل ہے یا ٹچ موبائل ہے، انہوں نے اپنے موبائلوں میں گانے بھرے ہیں یا تلاوت قرآن۔ غور سے سنیں، امام الانبیاء کے غلاموں، آپ مانیں یا نہ مانیں مگر حقیقت یہی ہے۔ اب آپ اپنے گھر میں دیکھیں یا پوری دنیا میں، مگر پوری دنیا میں آج بھی گانے سننے والوں کی اور ڈانس کرنے والوں کی اکثریت ہے۔ بہت تھوڑے ہیں جو سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، جو اکیلے ہوتے ہیں، اپنی گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں سفر پر اور قرآن سنتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ وہ گانے سنتے ہیں اور خدا نخواستہ جب موت آتی ہے تو وہی گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جس مرد سے پوچھو وہ کہتا ہے میں غلام حسین ہوں، اور جس عورت سے پوچھو وہ کہتی ہے میں کنیز فاطمہ ہوں۔ یعنی دعویٰ ہے ان کی غلامی کا اور کردار ملتا ہے یزید کے ساتھ۔ یہ گانے باجے، یہ ڈھول ڈھمکے، یہ ڈانس، یہ سب کچھ کرنا یہ تو یزید کا کردار ہے۔ اور تم حضور کے امتی ہو، اس نبی کے امتی ہو جس نے میوزک سننے سے منع فرمایا، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اسی نبی کے درود کے اندر، ہم نے اسی نبی کی نعت کے ساتھ ہم نے میوزک لگا دیا، اور یہ کام کر کے ہم کہتے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کیا، اور اس کو ہم شیئر بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، سوشل میڈیا پر ہم شیئر کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں بہت ثواب مل رہا ہے۔ نہیں، جب آپ یہ شیئر کریں گے تو آپ کو گناہ ہی ملے گا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک سننے سے منع فرمایا، لیکن اس کے باوجود ہم شیئرنگ کرتے ہیں، ہم نعت کے ساتھ میوزک استعمال کرتے ہیں، ہم درود پاک کے ساتھ میوزک استعمال کر رہے ہیں۔ خدا را ایسے کام مت کیجئے، یہ گناہ جاریہ والا کام ہے۔